السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے، کلی کرتے وقت اگر غلطی سے پانی حلق کے اندر چلا جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ روزے کی حالت میں اگر آدمی وضو کر رہا ہو اور پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا ہو غلطی سے، تو ایسی صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ اگر اس آدمی کو روزہ یاد تھا، اسے معلوم تھا کہ میں روزہ سے ہوں اور روزہ یاد بھی تھا، تب تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک قضا لازم آئے گی۔ اور اگر اسے روزہ یاد نہیں تھا، روزہ بھولا ہوا تھا، تب اس کا پانی حلق کے نیچے چلا گیا وضو کرتے وقت روزے کی حالت میں، اور اسے روزہ یاد بھی نہیں تھا، تب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن عام طور پر آدمی جب روزے دار ہوتا ہے، جو وضو کرتا ہے، تو روزہ یاد ہی رہتا ہے، تو عام طور پر یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ حلق میں اگر کلی کرتے وقت پانی چلا گیا روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ غلطی سے روزہ توڑ دے، غلطی سے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، روزہ کھولنے کا وقت نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے ایسا موسم تبدیل ہو گیا، ایسا موسم ابر اور بادل چھا گیا کہ لگنے لگا کہ اب غروب ہو چکا ہے، اور غلطی سے اس نے روزہ افطار کر لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا کسی نے دھمکی دے کر روزہ توڑوایا، کسی نے دھمکی دے کر روزہ توڑوایا کہ تم روزہ توڑو ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دے اور ایک قضا اس کے اوپر لازم آئے گی۔ اگر غلطی سے بھی اگر روزہ توڑ دے تو ایک ہی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ غلطی کی ایک صورت یہ بھی ہے، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اسے کوئی آواز آئی، کوئی ایسی آواز آئی، اسے گمان ہونے لگا کہ شاید مسجد میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی ہے، حالانکہ وہ مغرب کی اذان نہیں تھی بلکہ کسی اور چیز کی آواز تھی، اور اس نے افطار کرنا شروع کر دیا تھا، تو لہذا ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزہ اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر مسوڑھوں میں خون ہے، مسوڑوں سے خون نکل رہا ہے، اب خون دیکھا جائے گا کہ اگر وہ تھوک پر غالب ہو، آدمی کا جو تھوک ہے اس پر غالب ہو، غالب کیسے پہچانیں گے آپ؟ رنگ سے پہچانیں گے کہ تھوک کا رنگ جو ہے سفید ہوتا ہے، اور تھوک کا رنگ اگر لال ہو جائے، غالب ہو جائے۔ یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تھوک کے برابر ہو، تھوک پر غالب ہو، یا پھر وہ خون جو ہے تھوک کے برابر ہو اور وہ حلق کے اندر چلا جائے، پیٹ کے اندر چلا جائے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اوپر ایک قضا لازم آئے گی۔ ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک قضا اس کے اوپر لازم آئے گی۔ روزے کی حالت میں ایک چوتھا مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں بیڑی، حقہ، سگریٹ پینا، روزے کی حالت میں وہ حقہ یا بیڑی یا سگریٹ پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف ایک قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیڑی پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا حقہ پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک روزے کی قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ قضا، روزے کی قضا لازم آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عید کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جب مناسب وقت سمجھے تو ایک روزہ رکھ لے، اس کو بولتے ہیں قضا لازم آنا۔ کفارہ کسے کہتے ہیں اور کن امور پر کفارہ لازم آتا ہے، اس کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو میں اگلے ویڈیو میں، اگلے بیان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں